کیا عمران خان کی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ یہ سوال کافی مہینوں سے اٹھایا جا رہا تھا، اب یہ سوال نئی توانائی کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ پس منظر میں بہت سارے محرکات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو حیرانی ہوتی ہے جب آپ یہ خبریں پڑھتے ہیں، جس طرح کی یہ خبر ہے کہ عوام کے پاس پی ٹی آئی سے بہتر آپشن نہیں ہے، عوامی رابطہ مہم کا فیصلہ کیا ہے، اور ظاہراً جو وجہ بنی ہے وہ بلدیاتی انتخابات ہیں۔ حکومتیں عوام کے ساتھ رابطے کی مہم نہیں چلاتی، اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ عوام کے ساتھ رابطے کی مہم چلاتی ہیں، تو یہاں پر گنگا الٹا بہانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جنرل پرویز مشرف نے اپنی ہی حکومت کے خلاف ایمرجنسی لگا دی تھی، یہ اپنی ہی حکومت میں رہتے ہوئے عوام کے ساتھ رابطہ کرنے کی مہم کی تیاری کر رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ بیانیہ یہ ہے کہ ہم عوام میں مقبول ترین جماعت ہیں، بیانیہ یہ ہے کہ عوام ہمیں پسند کرتے ہیں، بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے جس قسم کی پالیسیز ہم لے کے آئے ہیں عوام اس سے بہت خوش ہیں۔ کچھ مشکل ہے لیکن بہت خوش ہیں۔ تو اگر عوام آپ سے بہت خوش ہیں، اگرچہ کچھ مشکل میں اپنے بیانیے کے مطابق، اگر اپوزیشن کے پلے کچھ نہیں ہے آپ کے بیانیے کے مطابق، اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ بہترین حکمران ہیں اپنے بیانیے کے مطابق، تو پھر عوام سے رابطے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ وزیر اعظم کے پاس کچھ 2-3 آئنسٹائن ہیں سیاسی طور پر، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ وزیر اعظم صاحب جب آپ میدان میں نکلتے ہیں نا تو پھر پارٹی کی اٹھان بس دیکھنے والی ہوتی ہے، تو آپ دوبارہ سے میدان میں نکلیں، جلسوں کو ایڈریس کریں، اپوزیشن کو لتاڑیں۔ یہ انفارمیشن منسٹر تک یا شہزاد اکبر ٹائپ کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کے ذریعے اپوزیشن کو لتاڑا صحیح طریقے سے جاتا نہیں۔ یہ ٹاک شوز کے اندر آپ نے نہیں لتاڑنا، جو ہے نا وہ جو ہم نے روڈ رولر چلانا ہے آپ کے بیان کے ذریعے، اس کے ساتھ سڑک جو ہے ہموار ہوگی۔ تو آپ باہر نکلیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کتنا زبردست کام کیا اور اپوزیشن کتنی نکمی ہے۔ تو اگر بیچ میں کہیں پہ ہمیں سیاسی فائدہ ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عوام کے ساتھ رابطہ ہوگا۔ اس کا پرپس جو بھی ہو، لیکن پیغام یہ جا رہا ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان عوامی رابطے کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کی کرسی ہلی ہوئی لگتی ہے۔ تو ایک تو یہ کے پیچھے فیکٹر ہے، جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کیا پڑی ہے عوامی رابطہ مہم کرنے کی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کی مدت پوری کر رہے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ معیشت جو ہے وہ اس وقت شدید اضطراب کا شکار ہے۔ آپ چین گئے، آپ نے وہاں سے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو خیر چین کے اندر جب جائیں اور پھر رزاق داؤد صاحب ساتھ ہوں تو چینیوں کو پھر یہ یاد ہوتا ہے کہ رزاق داؤد صاحب سی پیک کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کا فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب ہو تو آئی ایم ایف کو بھی یہ یاد ہوتا ہے کہ شوکت ترین صاحب جب فائنانس منسٹر نہیں تھے تو اس وقت وہ کیا بات کرتے ہوتے جب حفیظ شیخ صاحب فائنانس کو دیکھ رہے تھے، تو اس وقت شوکت ترین صاحب کے بیانات کچھ اور ہوتے تھے۔ تو آئی ایم ایف کو بھی وہ یاد ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ظاہر ہے پاکستان کی کسی رولر کے تابع نہیں ہیں، نہ ہی ریاست پاکستان کے تابع ہیں جب سے ہم نے یہ بل پاس کروایا ہے، ان کو بھی یہ یاد ہوگا کہ شوکت ترین صاحب ان کی پالیسیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو شوکت ترین صاحب کے اپنے بینک، ان کے ذاتی قرضے، ان کے بیانات ان کی اپنی کریڈیبلٹی کو بہت بری طریقے سے متاثر کرتے ہیں۔ تو چائنیز کے پاس جاتے ہیں تو ان کو سی پیک کے معاملات یاد آتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ان کو شوکت ترین کے بیانات یاد آتے ہیں۔ تو پھر معیشت اس حالت پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جب آپ کو ہر روز بڑھتے ہوئے قرضوں کا کوئی نہ کوئی جواب تلاش کرنا پڑتا ہے اور جواب آپ کو مل نہیں رہا، مہنگائی کا جواب آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے تو مل نہیں رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ضمن میں بتاتا چلوں، یہ شہباز رانا کا آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں اور سٹوری بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جو جنرل سیلز ٹیکس ہے 17% جو آپ کو ہر جگہ پر لگے گا، آپ کھانے کی چیز لے لیں، بچے نے کوئی آپ سے چیز مانگ لی کہ ابا اماں ہم نے یہ جا کے بیکری سے 100 روپے کی چیز لینی ہے تو 17% جو ہے اس کے اوپر جی ایس ٹی لگنا ہے۔ وہ ایگزیمپشن لے لی ہے صدر مملکت نے اور وزیر اعظم نے کہ وہ جو چیزیں امپورٹ کریں گے، بھلے وہ سارا سال کچھ بھی امپورٹ نہ کریں، جس طرح کہ ایکسپرٹ نے بہت اچھی طریقے سے بیان کیا، لیکن اس کا جو سمبلزم ہے وہ یہ ہے کہ اس بپتا کے ماحول میں بھی صدر اور وزیر اعظم اپنے لیے ایک علیحدہ نظام بنانا چاہتے ہیں جو عوام کے اوپر جو لاگو ٹیکسز ہیں ان کی ایگزیمپشن سے مرتب کیا ہو۔ یہ ضمن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ماحول ایسا ہے کہ جس کے اندر اداروں کے سربراہان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بجلی کے بلوں کے اندر آپ ریبیٹ دیں، تنخواہیں دینے کا مسئلہ ہے، انفلیشن کہیں سانس نہیں لینے دیتی، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو وہ کرٹیل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب تو انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہاؤسنگ سکیمز کو جو آپ دھڑا دھڑ پیسے دے رہے ہیں تو ان کو بھی ذرا کرٹیل کریں بھائی، یہ آپ کا سارا فائنینشیل امبیلنس جو ہے وہ کریٹ کرے گا، بکس آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو فائنانس مکمل طور پر آپ کا آئی ایم ایف کے ہتھے اور آئی ایم ایف نے گردن کے اوپر رکھا ہوا ہے پیر، اور چائنیز جو ہیں ان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ فائنانس کی حالت ہے۔ اب اپوزیشن کی طرف ہے۔
اپوزیشن نے دوبارہ سے کوشش کی ہے. جو میاں محمد نواز شریف نے جو میٹنگ سپروائز کی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی, اس کے بعد جو بیانیہ جاری ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اس تمام بیانیے کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا میاں محمد نواز شریف آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلی جو ان کی آبجیکشن یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ بات اگر شروع کریں تو نئے انتخابات سے شروع کریں. اس بات کے اندر جو ہے دم تو بڑا ہے, لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو پہلا سٹیپ اٹھانا پڑتا تھا, جس کے اوپر پردے کے پیچھے بات چیت ہوتی ہے, وہ جا کے رک جاتی تھی. اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لیے سیاسی سپیس کریٹ کرنی ہے, اور حکومت کو اگر آپ ہلائیں گے سیاسی طور پر یا آئینی طور پر تو تبھی آپ پھر نئی انتخابات کی یا نئے نظام کی بات کریں گے. تو اب میاں محمد نواز شریف کی طرف سے یہ آپ پریس ریلیز کو بار بار پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کر لیا ہم نے کہ ہم نے حکومت سے آئینی اور سیاسی طریقے سے نجات حاصل کرنی. اگر میاں محمد نواز شریف کا بیان بھی آپ سن لیں تو اس کے اندر آپ کو انتخابات کی بات جو ہے پہلے نظر نہیں آتی. آج مسلم لیگ نون کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ اس ظالم حکمران سے عمران خان سے نجات دلانے کے لیے جو ہے وہ قدم بڑھائے گی آگے, اور یہ عین وقت کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر پاکستان میں اس وقت کسی کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ کام اگر آج ہے تو وہ یہی ہے کہ ایسے ظالم حکمران سے عوام کو نجات دلائی جائے. تو اب انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے, لیکن پہلا قدم کیا ہوگا کہ آپ نے نو کانفیڈنس کی موو کرنی ہے. جو اپوزیشن کے حلقے ہیں وہ 10 میں سے اپنی اس موو کو 8 اور 7 نمبر دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سے 80% 100 میں سے, اور 7 سے 8 نمبر 10 میں سے ہم دے رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس کو آصف علی زرداری صاحب بیک اینڈ کے اوپر ہینڈل کر رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب فرنٹ اینڈ کے اوپر, اور نواز شریف نے مکمل طور پر اس کو پش کیا, اور فضل الرحمان صاحب باقی معاملات کو دیکھیں گے. تو یہ اس مطلب نو کانفیڈنس کی موو کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کافی سنجیدہ ہیں. تیسرا فیکٹر یہ ہے, تو جب ہم تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کی عوامی رابطہ مہم, معاشی مشکلات, اور اپوزیشن کی طرف سے نئی مووز جو نئی توانائی کے ساتھ کی جا رہی ہیں, یہ سوال کو دوبارہ سے ریز کرتی ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں. اب بیچ میں جو چوتھا نقطہ ہے سب سے اہم, وہ بیچ میں رہ جاتا ہے, جس کو ٹیکل کرنا ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے کے اوپر کہاں پر کھڑی ہے. تو جب یہ تمام مووز ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں پر کھڑی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بحث کو عموماً ریڈیوس کر دیا جاتا ہے, اور بعض جگہ پر آپ کو درست بھی لگتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن آرمی چیف کی ہونی ہے نہیں ہونی, نیا آرمی چیف آنا ہے نہیں آنا, یہ کی سوال ہے. لیکن اب اس کی سوال کے ساتھ ایک بڑا اور سوال بھی جڑ گیا ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, چاہے ایکسٹینشن ہو نہ ہو, نیا چیف آئے یا نہ آئے, یا پرانا چیف ہی چلتا رہے. اس سوال کا ان تمام معاملات سے جوڑ تو ہے, لیکن اس کی اہمیت ان سے کہیں زیادہ ہے, اور وہ یہ کہ پاکستان کو آپ نے چلانا کیسے ہے. کیا موجودہ حالات پاکستان کے ایک سٹیبل مستقبل کی ضمانت دیتے ہیں؟ اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ نے کوئی نہ کوئی موو کرنی ہے. تو ونڈو آف ٹائم جو ہے 45 ڈیز کہہ رہے ہیں جی, تو 45 ڈیز اگلے جو ہیں اس کے اندر جو بھی ہونا ہوگا, اونٹ نے جس کروٹ بیٹھنا ہوگا وہ بیٹھ جائے گا, اور اونٹ کے اوپر کون ہوگا اور اونٹ کے نیچے کون ہوگا یہ بھی ظاہر ہو جائے گا.